بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ جادو کے بارے میں ہے۔ جادو ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اور جادو کرنے والا کون ہے؟ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہم پر ہوا ہے یا کس نے کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل لوگ جادو کے وہم میں بھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ لوگ اتنا جادو کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کی سستی کی وجہ سے کوئی کاروبار یا دکان نہیں چل رہی تو وہ کہے گا جادو ہے مجھ پر۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ کہے گا کہ جادو ہے مجھ پر۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ کہے گا کہ جادو ہے ہم پر۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی ہے تو وہ کہے گا ہم پر جادو ہے۔ اگر کسی کے بچے بیمار ہو گئے ہیں تو وہ کہے گا ہم پر جادو ہے۔ اگر کسی عامل کے پاس، پیر کے پاس بھی جائیں لوگ اور پیر عامل ان کو کہے کہ آپ پر جادو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیر کو پتہ نہیں چلتا، ہم پر تو جادو ہے۔ اگر پیر کہہ دے ہم آپ لوگوں پر جادو ہے تو وہ یقین کر لیتے ہیں، چاہے پیر جھوٹ بھی بول رہا ہو۔ آج کل کے عامل اور پیروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جادو کا کہیں گے تو لوگ مانیں گے۔ جادو کا چورن بک رہا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ ڈر میں ہی جی رہے ہیں۔ گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا کر جادو کرنے والوں پر ہی چھوڑ دی ہے، ان کے رحم و کرم پر یہ دنیا چل رہی ہے، جادو کرنے والوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے دور میں بھی جادو زیادہ ہو رہے تھے، تو ان کی خلافت کا جب وقت تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جاؤ ان کو مار دو جو جادو کرنے والے ہیں۔ جادو کرنے والوں کے لیے سر قلم کر دینے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور اس دور میں اتنے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے جادو بھی ہوتا ہے اور جادو کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو بھی جادو پر لے جائیں۔ جادو کی کچھ نشانیاں ہیں، آج میں آپ کو وہ نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر وہ نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا خواب میں، تو یہ جادو کی نشانیاں ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواب میں رونا، چیخنا، مختلف آوازیں سننا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے جھنجھوڑا ہو، کسی کو اپنے پیچھے آتے محسوس ہونا، ہر وقت خوف زدہ رہنا، عجیب شکلیں دیکھنا، کسی بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، کوئی ویرانہ دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، ہونٹ چبانا سختی سے رات کو خواب میں، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، ویران جگہوں میں خود کو پھنسے دیکھنا۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، اور تازہ تازہ جادو کیا ہے آپ پر۔ اور میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، وہ تو بہت زیادہ جان لیوا اور خطرناک نشانیاں ہیں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، شدید چڑچڑاپن آنا، اپنی غلطی نہ لگنا، ہر کسی کو حقارت سے دیکھنا، دوستوں رشتہ داروں سے بلا وجہ جھگڑے ہونا، شک کرنا، کسی پر سر، کمر، جسم کے نچلے حصے میں درد رہنا، سر، کمر اور پاؤں میں سوئیاں چبھنا، نماز، قرآن،
اذان سے تنگی محسوس ہونا، نماز میں دل نہ لگنا، دین کے بارے میں خفیہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، پیٹ میں درد رہنا، یہ بھی جادو کی نشانیاں ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور رپورٹس بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، پھر بھی آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، تو بھی وہ جادو کی ہی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کا بچے ہوتے ہیں اور پیدا ہو کے دوسرے تیسرے پہلے ہفتے فوت ہو جاتے ہیں، یا ان کو سبز رنگ کے دست لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی جادو کی ہی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو حمل ہوتا ہے، 2 3 4 ماہ کا 18 ہو جاتا ہے، وہ بچہ گر جاتا ہے، وہ بھی جادو کی ہی نشانیاں ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں اور آپ کی بیوی بھی ٹھیک ہے، یا آپ کا مرد ٹھیک ہے، آپ کو پھر بھی بچہ نہیں ہو رہا، دونوں کی رپورٹس کلیئر ہیں، پھر بھی وہ جادو کی ہی نشانیاں ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ آپ میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، گھر میں فسادات ہیں، اگر یہ نشانیاں سب ہیں تو یہ جادو کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، جلدی کسی عامل کے پاس، اچھے سلجھے ہوئے عالم کے پاس آپ جائیں۔ اگر آپ کسی راہ چلتے کسی بنگالی بابا کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں حل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں اور بڑھا دیں گے۔ اسی لیے آپ پہلے تو خود کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی عالم کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جو دین اسلام پر پورا عمل کرتا ہو، اس کے پاس آپ جائیں تو آپ کی پریشانیاں یہ ختم ہوں گی۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم تھوڑا سا عمل بتاتے ہیں، آپ وہ کریں گے تو آپ کے گھر میں اگر جادو ہے یا آپ پر جادو ہے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں سورۃ بقرہ 10 مرتبہ پڑھیں یا پڑھوائیں۔ آپ طالب علموں کو بلوا لیں یا آپ اپنے گھر والے سارے اکٹھے ہو جائیں، بہتر یہی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں اور سب باری باری پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ آپ نے ایک ہی دن میں سورۃ بقرہ ختم کرنی ہے۔ اس کو پھر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، سب نے پھونک مارنی ہے پانی پر، اس کے بعد وہ پانی سب لوگوں نے پینا ہے۔ آپ نے وہ گلاس میں لے کر، بوتل میں دم کرنا ہے، پھر آپ نے گلاس میں لے کر وہ پانی پینا ہے۔ آپ گھر والے سب اسی پانی کو پیتے رہیں اور وہی پانی آپ کے کمرے میں، آپ کی جو سائیڈیں ہیں، دیواریں ہیں، ان پر اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، لازمی کریں۔ آپ کے گھر میں اگر اثر ہے تو بھی جادو کا اثر آپ کے گھر میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا کس نے ہے تو پھر آپ رات کو سوتے وقت آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اول آخر درود پڑھیں گے۔ آپ جب سو رہے ہوں گے تو آپ نے 300 مرتبہ یا قہار یا جبار پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ آپ کو پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھ لیں گے کہ جادو کرنے والا کون ہے، اس کی شکل آ جائے گی، یا جادو کرتے ہوئے آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لینا ہے۔ دوستو، اگر یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں افاقہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، جادو کے اثر بھی زائل ہو جائیں گے۔ آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔